بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْلَمُوا أَنَّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَیْنَکُمْ وَتَکَاثُرٌ فِی الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ وعن امام ایاس بن ثعلبہ الانصاری الحارثی قال ذکر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما عنده الدنیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تسمعون ان البزازة من الایمان ان البزازة من الایمان رواہ ابو داود ابن ماجہ۔ قابل احترام حاضرین جمعہ مرد و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے جو ساری کائنات کا تنہا خالق، مالک اور حاکم ہے۔ بعدہ ہزاروں درود و سلام نازل ہوں آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر تشریف لائے۔ قابل احترام بھائیوں، آج کی اس خطاب میں میرا جو عنوان ہے وہ ہے سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آج ہم اپنی سوسائٹی، اپنے سماج اور اپنے معاشرہ کا جائزہ لیں تو ایک حقیقت بہت واضح طور پر ہم کو نظر آتی ہے کہ آج کا ہر فرد، آج کا ہر گھر اور آج کا ہر خاندان بے اطمینانی اور عدم سکون کے عذاب میں مبتلا ہے۔ بے اطمینانی، بہت تلاش کے بعد شاید کہیں کوئی فرد ہم کو ملے، کوئی شخص ہم کو ملے جو وہ کہے کہ اسے اطمینان اور سکون کی دولت حاصل ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بہت بہتر ہے اس کی یہ دلی کیفیت ہو۔ تلاش کرنے پر شاید ہم کو کوئی فرد مل سکے۔ حالانکہ آج کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ ٹیکنالوجی کی تمام ترقیوں کا زمانہ ہے، زندگی کی اعلیٰ سہولتیں دستیاب ہیں، میسر ہیں، اور انسانوں کو آج بے پناہ مادی وسائل اور ریسورسز حاصل ہیں۔ آپ آج سے 25-30 سال پہلے جائیے تو آج جو مادی خوشحالی ہے، میں سمجھتا ہوں 25-30 سال پہلے بھی ایسی خوشحالی نہیں تھی۔ آج روزانہ ہم اور آپ جو کپڑے پہنتے ہیں، 25-30 سال پہلے لوگ شادیوں میں کبھی پہن کے جاتے تھے، اور چپل تو میرے خیال سے سال میں ایک آدھ بار ہی نصیب ہوتی تھی۔ جو آج ہمارا رہن سہن ہے، جو معیار زندگی ہے، وہ آج 25-30 سال پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر ہے، الحمدللہ۔ آج ہر فرد کے پاس کئی جوڑے کپڑے ہیں، کئی جوڑے چپل و جوتے ہیں، اور دنیا کی آسائشیں اس کو حاصل ہیں۔ آج دیکھیں، آج سے 25-30 سال پہلے گنے چنے گھروں میں سائیکل ہوا کرتی تھی، مگر آج ہر فرد کے پاس ایک موٹر سائیکل ہے۔ گھر میں جتنے افراد ہیں تقریباً ہر فرد کے پاس۔
اس سب کے باوجود، اس خوشحالی کے باوجود، اس مادی آسائش کے باوجود آج کا انسان ذہنی سکون اور قلبی اطمینان سے محروم ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ کیوں ہمارے لیے اس وقت بہت غور و فکر کا سوالیہ نشان ہے کہ ہم اس پہ غور کریں، ایسا کیوں ہے؟ جب اس پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بہت ساری وجوہات نہیں ہیں، بہت سارے ریزنز نہیں ہیں، بلکہ ایک وجہ ہے، ایک ریزن ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج کے انسان نے سادگی اور سادہ طرز زندگی کو چھوڑ دیا ہے۔ انسان کا جذبہ قناعت ختم ہو گیا ہے۔ لامحدود تمناؤں نے، لامحدود آرزوؤں نے اور لامحدود خواہشات نے انسان کو آج اپنا غلام بنا لیا ہے۔ ایک سے ایک بڑھ کر خواہش، ایک سے ایک بڑھ کر آرزو اور تمنا، یہی سب کچھ آج ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام دین فطرت ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ دنیا میں حقیقی سکون، اطمینان، مسرت اور خوشی کی بنیاد ہیں، اور اسی طرح جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ آخرت میں کامیابی کی ضمانت بھی ہیں، فلاح و کامرانی کی بنیاد بھی ہیں۔ میرے بھائیوں، سادگی ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ سادگی، سادہ طرز زندگی، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سادگی سے مراد کیا ہے؟ سادگی کا مطلب کیا ہے؟ اس کو بھی سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ اگر بہت سمپل اور چند جملوں میں، چند لفظوں میں اس کو میں ڈیفائن کروں تو ہم کہیں گے کہ سادگی، سادہ طرز زندگی دراصل وہ فطری زندگی ہے جو تصنع سے، بناوٹ سے، دکھاوے سے، ریاکاری سے، نمائش سے، عیش پسندی سے، فخر اور کبر سے پاک ہو۔ وہ طرز زندگی، اس کو ہم سادہ طرز زندگی کہتے ہیں۔ سادگی ہمارے ایمان کا جز ہے، اس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے، مگر ایمان کے کس حصے سے ہے اس پر بھی غور کرنا ضروری ہے۔ اس کا تعلق ایمان بالآخرت سے ہے، اس کا تعلق ایمان بالآخرت سے ہے۔ ابھی دیکھیے آپ کے سامنے میں نے ابو داؤد ابن ماجہ کی جو حدیث پڑھی ہے، اس میں ابو امامہ یہ کہتے ہیں کہ ذکر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن عندہ الدنیا، ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کا ذکر کیا، دنیا، اس کی وسائل، اس کی خوبصورتی، اس کا حسن، اس کا ذکر کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تسمعون الا تسمعون، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم سن رہے ہو؟ اور دوبارہ پھر زور دے کر کے کہا کیا تم سن رہے ہو؟ ان البزازۃ من الایمان، ان البزازۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے، سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کا جو طریقہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کو بہت اہم بنا کر پیش کرتے تھے، اللہ کے رسول جو بات بہت اہم ہوتی تھی تو اللہ کے رسول اس کو 2 بار 3 بار کہتے تھے، 2 بار یا 3 بار کہتے تھے۔ تو یہاں پر بھی اللہ کے رسول نے کہا الا تسمعون الا تسمعون ان البزازۃ من الایمان، ان البزازۃ من الایمان۔ اور صحیح بات ہے یہ کہ یہ جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں سادگی ایمان کا حصہ ہے، یہ بہت اہم بات ہے۔ دراصل یہ زندگی کا راز ہے، راز حیات ہے۔ جس نے اس کو پا لیا اس کی زندگی خوشیوں سے، مسرت سے، اطمینان سے، سکون سے بھر گئی ہے، اور انشاءاللہ بھر جائے گی۔ میرے بھائیوں، ان البزازۃ من الایمان، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف الفاظ ہی نہیں تھے کیا آپ نے کہہ دیا، آپ نے تلقین فرما دی، بلکہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ہم دیکھیں، مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سادگی کا اعلیٰ نمونہ تھی۔
سادگی کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ آپ کے رہن سہن میں سادگی، آپ کے نشست اور برخاست میں سادگی، آپ وسلم کے کھانے پینے میں سادگی، آپ وسلم کے لباس اور پہناوے میں سادگی، آپ وسلم کے اوڑھنے اور بچھانے میں سادگی، اور آپ وسلم کے میل اور جول میں سادگی، آپ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو میں ہم کو سادگی ہی سادگی نظر آئے گی۔ مثال کے طور پر آپ وسلم کا کھانا لے لیجئے، آپ وسلم کا انواع اقسام کا کھانا نہیں کھاتے تھے، کئی قسمیں اللہ کے رسول کے کھانے کے اللہ کے رسول کے دسترخوان پر نہیں تھے۔ حضرت انس کا بیان ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا کھانا بہت سادہ ہوتا تھا، بہت کم قیمت والا ہوتا تھا، بہت سادہ اور بہت کم قیمت والا۔ یہاں تک کہ ہم روایات میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے گھر میں کئی دن چولہے نہیں جلتے تھے، کئی دن چولہے نہیں جلتے تھے، کھجور اور پانی پر گزر بسر ہوتا تھا۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر کے اللہ کے رسول وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئیں، تو اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا ابا جان، کہیں سے کچھ آٹا مل گیا تھا تو میں نے اس کی روٹی پکائی اور میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کی خدمت میں بھی پیش کروں۔ اللہ کے رسول نے اس کو قبول کر لیا اور یہ کہا 3 دن کے بعد یہ پہلا کھانا ہے جو تمہارے باپ کے پیٹ میں جائے گا۔ 3 دن کے بعد پہلا کھانا۔ سوچیے آپ وسلم کے دسترخوان پر 2 قسم کے کھانے جمع نہیں ہوئے، 2 قسم کے کھانے جمع نہیں ہوئی، کتنی سادگی تھی۔ میرے بھائیوں، آپ وسلم کے گھر کی کیفیت دیکھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ میں ایک بار اللہ کے رسول کے گھر میں گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کے گھر کا جو اثاثہ ہے، جو سامان ہے، وہ کیا ہے؟ کھجور کی ایک چٹائی، ایک کونے میں تھوڑا سا جو ایک تھیلی میں لٹکا ہوا ہے، دیوار پر بکری کی ایک کھال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اس چٹائی کے نشانات ہیں جس پر آپ سوئے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے، جسم مبارک پر ایک تہبند اور ایک موٹی چادر۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیوند دار چادر دکھائی اور کہا انہی 2 کپڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، انہی 2 کپڑوں میں اللہ کے رسول اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ میرے بھائیو، حضرت انس کا بیان ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چادر اوڑھتے جس کی مالیت 6 یا 7 درہم سے زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں خستہ حال کجاوے پر بیٹھے ہوئے تھے، سوار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر صرف ایک چادر تھی۔ حالانکہ حجۃ الوداع ہم جانتے ہیں کہ ایسا حج تھا، وہ پہلا حج تھا آپ کا، اور وہی آخری حج بھی ہوا اپنی زندگی میں۔ اللہ کے نے ایک ہی حج کیا کہ وہ حج ایسا تھا کہ تا حد نگاہ مسلمان ہی مسلمان نظر آ رہے تھے، تا حد نگاہ، جدھر بھی نگاہ اٹھاتے 1 لاکھ سے زائد صحابہ وہاں موجود تھے۔ 1 لاکھ سے زائد، کیا ہجوم کم ہوگا؟ تعداد کم ہوگی؟ جدھر بھی دیکھیے سر ہی سر نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت دیکھیے اللہ کے رسول کی سادگی، ایک خستہ حال کجاوا اور ایک چادر آپ کے جسم پر پڑی ہوئی ہے۔ اس وقت اللہ کے رسول اللہ سے دعا کر رہے ہیں، الفاظ دیکھیے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں اے اللہ اسے ایسا حج بنا دے جس میں ریا اور شہرت نہ ہو، جس میں دکھاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو، ایسا حج بنا دے۔ میرے بھائی، آپ قسم کی بستر، نرم دار گدے کو اللہ کے رسول نے کبھی پسند نہیں کیا۔ نرم دار گدے کو، کھجور سے بنی ہوئی چٹائی پہ اللہ کے رسول آرام کرتے تھے، چمڑے کا بستر اللہ کے رسول نے استعمال کیا، ٹاٹ کے بستر پہ اللہ کے رسول سوتے تھے۔ میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول اٹھے تو آپ کے جسم اطہار پر چٹائیوں کے نشانات تھے۔ ہم نے اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجیے کہ آپ کے لیے ہم نرم دار بستر تیار کر دیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا مطلب، میری مثال تو اس مسافر کی ہے جو حالت سفر میں کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیتا ہے اور پھر اٹھتا ہے
اور اپنی منزل کی طرف چل پڑتا ہے۔ اب دیکھیے مسافر ہم اور آپ بھی سفر کرتے ہیں تو اپنے سفر میں ہم کتنا سامان لے کے جاتے ہیں؟ اتنا ہی جو بہت ضروری ہو، بہت ضروری بنیادی قسم کا۔ کیا ہم پورا بستر اٹھا کے لے کے جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ بہت ضروری چیزیں ہم لے کے جاتے ہیں جس میں سفر میں ہمارا گزر بسر ہو سکے۔ ایک انصاری عورت نے اون سے بھرا ہوا بستر اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا، مگر اللہ کے رسول اس کو واپس کر دیا۔ اور واپس کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ سے جو بات فرمائی وہ سنیے، وہ بات سننے کے لائق ہے۔ حضرت عائشہ سے اللہ کے رسول نے کہا، اگر میں چاہوں تو سونے اور چاندی کے پہاڑ ایک ساتھ چلا کریں۔ یہ بستر کیا ہے؟ اگر میں چاہوں تو سونے اور چاندی کے پہاڑ ایک ساتھ چلا کریں، مگر اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے کیسی طرز زندگی اختیار کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دیکھیے، حجرہ آپ کا ہے، کچی اینٹوں سے بنا ہوا گھر ہے، سایہ کے لیے درخت کے پتے اوپر ڈال دیے گئے ہیں، کھجور کی شاخیں اوپر، مٹی کا اس پر لیپ کیا ہوا ہے، جو آپ کے کمروں کی چوڑائی ہے 6 سے 7 فٹ ہے، جو اس کی اونچائی ہے 10 فٹ ہے۔ یہی کل آپ وسلم کے حجروں کی کیفیت تھی۔ آپ کا برتاؤ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں آتے تھے تو جہاں جگہ ملتی تھی اللہ کے رسول وہیں بیٹھ جاتے تھے، اور اپنے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جگہ متعین اور مخصوص نہیں کی تھی کہ میں بہت وی آئی پی ہوں، میں تو نبی، اللہ کا نبی اور رسول ہوں، میرے لیے کوئی مخصوص نہیں۔ بلکہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ باہر سے وفد آیا اور اس نے آنے کے بعد وہاں پوچھا، تم میں محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں محمد کون ہے؟ یہ پوچھنا پڑتا تھا۔ یہ سادہ زندگی میرے بھائیوں، یہ اس عظیم شخصیت کی زندگی کی ایک جھلک ہے جس نے بادشاہی میں فقیری کی ہے۔ میرے بھائیوں، سپر پاور طاقتیں جس کے نام سے کاپتی تھیں، نامور بادشاہ اور سلاطین جس سے حلیفانہ تعلقات پر فخر کا اظہار کرتے تھے، جو بلا شرکت غیر خطے حجاز کے حدود عربہ کا تنہا حاکم تھا، اس کی زندگی ایک جھلک میں نے آپ کے سامنے پہ بھی پیش کی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ کے رسول کی جو کیفیت تھی، یہ غربت، مسکنت، مالی مجبوری، مالی بدحالی یا معاشی بدحالی کا نتیجہ نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کو وسائل حاصل نہیں تھے، یہ افلاس کے باعث ایسا نہیں تھا۔ جو کچھ میں نے ابھی احادیث سنائی ہیں، یہ دور اسرت کی داستان نہیں ہے، یہ سادگی جو میں نے آپ کو بتائی ہے یہ مدینہ کی زندگی کی ہے۔ اس وقت اسلامی فوجیں اسلام کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی تعلیم کے لیے، دنیا میں دعوت دین کے لیے ہر طرف بڑی تیزی کے ساتھ پھیلی ہوئی تھیں۔ مال غنیمت مدینہ کی طرف بارش کے سیلاب کی طرح آ رہا تھا۔ یہ عسر کے دور کا خاتمہ تھا، یہ عسر کے دور کا آغاز تھا۔ اس وقت کی کیفیت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ایسے میں اللہ کے رسول کی سادگی، یہ مجبوری نہیں تھی، یہ اختیاری تھی۔ دنیا کی آسائشوں سے قصدن اللہ کے رسول نے یہ ہاتھ اپنا اٹھا لیا تھا۔ سامان زندگی سے اللہ کے رسول کے شعوری گریز تھا۔ مال دنیا سے سوچی سمجھی بے تنائی تھی۔ میرے بھائیوں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو صحابہ کیا کچھ نہیں کر سکتے تھے، دنیا جہان کی دولت لا کے آپ کے قدموں میں رکھ دیتے، دنیا جہان کے وسائل لا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ مگر میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا طرز زندگی اختیار کیا، آپ نے بتایا کہ تمام راحت کا سامان ہونے کے باوجود، تمام وسائل میسر ہونے کے باوجود بھی معمولی اور سادہ زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ تمام وسائل ہونے کے باوجود صحابہ کی زندگی دیکھیے آپ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی کیفیت، ایک صاحب ان کے ہاں آئے اور ان کے جب گھر کی کیفیت دیکھی، کچھ سامان نظر نہیں آیا تو کہا بھائی آپ کا سامان کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے وہ سامان دوسرے گھر میں منتقل کر دیا جہاں ہم کو جانا ہے۔ تو کہا پھر آپ بھی وہیں چلے جائیے، تو کہا ابھی نہیں جانا ہے، وہ جب بلائے گا مالک تب ہم جائیں گے۔ کہا وہ کون سی زندگی ہے؟ کہا وہ آخرت کی زندگی ہے۔
وہ آخرت کی زندگی ہے، وہاں ہم نے منتقل کیا اس سامان کو۔ میرے بھائیوں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ان کی اہلیہ نے ایک بار ان کو کہا کہ دیکھتے نہیں دوسرے لوگ کس طرح مال و دولت کے حصول کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، آپ بھی جائیے اور مال حاصل کیجئے۔ ابو دردہ نے بہت اچھا جملہ کہا، وہ آپ سن لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک گھاٹی ہے، آخرت کی زندگی میں جانے کے لیے گھاٹی ہے جو ہمارا سفر ہے، اس گھاٹی سے وہی آسانی سے سفر کرے گا جو ہلکا پھلکا ہو، جو ہلکا پھلکا ہو، جس کے اوپر بوجھ کم ہو۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب کے حضور میں ہلکے پھلکے انداز میں پہنچوں۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بصرہ شہر آباد کیا تو کہا کوئی شخص 2 کمروں سے زیادہ نہ بنائے۔ 2 کمروں کا مطلب ضرورت بھرتی، اسے 2 کمروں کی ضرورت تھی۔ کوئی شخص 2 کمروں سے زیادہ نہ بنائے، اگر تم اللہ کے رسول کی سنت چھوڑو گے تو اللہ تمہاری سلطنت چھین لے گا، تمہاری سلطنت چھین لے گا۔ آج ہم نے کیا کیا میرے بھائیوں؟ ذرا اپنا ہم جائزہ لے لیں۔ آج ہمارا گھر 1 فلیٹ 2 فلیٹ 3 فلیٹ 4 دکانیں 5 دکانیں، ہم نے اللہ کے رسول کی سنت چھوڑی تو اللہ نے زمین کی سلطنت ہم سے چھین لی، سلطنت چھین لی۔ آج ہم سلطان ہیں، کس کے سلطان ہیں؟ 1 کمرے کے سلطان ہیں، 2 فلیٹ کے سلطان ہیں۔ ہم سلطان ضرور ہیں، مگر زمین کی سلطنت، وہاں سے ہمارے اقتدار، ہمارا اختیار، ہماری حکومت و سلطنت اللہ تعالیٰ نے چھین لی، کیونکہ ہم نے اللہ کے رسول کی سنت چھوڑ دی۔ یہ اصل بات۔ میرے بھائیوں، آج ہم دیکھیں رسول اللہ کی سیرت کی روشنی میں اپنی زندگی کا ہم جائزہ لیں، اپنے دسترخوان کا جائزہ لیں۔ انواع و اقسام کے کھانے، طرح طرح کے کھانے۔ میرے بھائیوں، گھر میں سامانوں کا ڈھیر، چمکدار رہائش گاہیں، قیمتی لباس، مہنگی شادیاں اور نمائشی تقریبات، اسراف و فضول کی عمدہ مثال، اعلیٰ مثال ہماری زندگی میں پائی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، مادہ پرستی، عیش پسندی، دکھاوا، فخر و غرور، کیا کچھ نہیں ہے جو ہم میں نہ پایا جاتا ہو، کیا کچھ خامیاں اور کمیاں نہیں ہیں جو ہم میں نظر نہ آئیں۔ میرے بھائیوں، یہاں پر میں نے ایک واقعہ لکھا ہے، میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ یہ اسرائیل جو سلطنت اس وقت اسرائیل کی حکومت ہے اس سے متعلق واقعہ ہے۔ وہاں پر ایک خاتون وزیر اعظم گزری ہے جس کا نام گولڈا مائر تھا۔ گولڈا مائر وہ وزیر اعظم وہاں کی تھی۔ وزیر اعظم جب وہ تھی تو امریکہ سے ایک تجارتی ہتھیاروں کا ایک تاجر ان کے پاس آیا اور کہا میڈم میں آپ سے ہتھیاروں کا ایک بڑی ڈیل کرنا چاہتا ہوں، بڑی ڈیل۔ اور اتنی بڑی ڈیل تھی وہ کہ اس سے بڑی ڈیل کا آپ اس وقت تصور نہیں کر سکتے۔ گولڈا مائر اس وقت اپنے گھر میں تھی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ جائیے، تشریف لے جائیے، یہ میں پارلیمنٹ کے سامنے اپنے پیش کروں گی، اگر ہمارے ارکان پارلیمنٹ تیار ہو جائیں گے تو یہ ڈیل ضرور ہو جائے گی۔ اس نے پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا اور وہاں پر اس نے اس چیز کو رکھا۔ اتنی بڑی ڈیل تھی کہ ارکان پارلیمنٹ نے کہا کہ اگر ہم نے اس ہتھیاروں کی ڈیل کو کر لیا تو اسرائیل میں ہر بچے کو فاقہ کرنا پڑے گا، ایک دن فاقہ کرنا پڑے گا۔ گولڈا مائر نے اس وقت جو دلیل تھی وہ سنیے۔ گولڈا مائر نے کہا میرے بھائیوں اگر ہم نے یہ ہتھیار لے لیے، خرید لیے، اور عربوں سے جو ہماری جنگ ہونے والی ہے، سن 62-61 کی بات ہے یہ، اگر ہم نے عربوں سے وہ جنگ جیت لی تو دنیا میں تاریخ ہمیں فاتح لکھے گی۔ دنیا نہیں دیکھے گی ہمارے دسترخوان پر کتنے انڈے تھے اور ہم نے کتنے وقت فاقے کیے، دنیا ہی نہیں دیکھے گی۔ دنیا دیکھے گی ہم نے جنگ جیتی ہے اور ہم فاتح ہیں۔ اتنی بڑی دلیل تھی کہ ارکان پارلیمنٹ متاثر ہو گئے، وہ ڈیل ہوئی، ہتھیار آئے، جنگ ہوئی اور اسرائیل نے وہ جنگ جیت لی۔ بہت بعد میں واشنگٹن پوسٹ ایک اخبار ہے، نیوز پیپر ہے، اس کے ایک نمائندے نے گولڈا مائر سے سوال کا انٹرویو لیا اور سوال کیا میڈم آپ نے اپنے ارکان پارلیمنٹ کے سامنے جو دلیل پیش کی تھی وہ اچانک آپ کے ذہن میں آئی تھی یا کوئی سوچی سمجھی دلیل تھی جو آپ نے دی تھی؟ اس نے جو جواب دیا وہ سننے کے لائق ہے۔ اس نے کہا کہ یہ دلیل میں نے اپنے دشمنوں کے نبی، لفظ اس کے ہیں، اپنے دشمنوں کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے حاصل کی ہے۔ میں جب طالبہ تھی اس وقت میں مذاہب کا مطالعہ کر رہی تھی، اس وقت میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بھی پڑھا۔ اس نے کہا کہ میں نے آپ کی سوانح میں پڑھا جب آپ کی وفات ہوئی تو گھر میں آپ کے اتنی رقم نہیں تھی کہ چراغ میں تیل ڈالا جاتا، اتنی رقم آپ کے گھر میں نہیں تھی۔ حضرت عائشہ پڑوسی سے تیل ادھار لے کے آئی تھی
रसूल सल्लम की इस इक्तिसादी कैफियत को बहुत कम लोग जानते हैं, इस माशी कैफियत को बहुत कम लोग जानते हैं, मगर लोग आज जानते हैं कि मुसलमानों ने आधी दुनिया को फतेह किया। ये जानते हैं मेरे भाइयों। उसने कहा कि इसलिए मैंने तय किया कि हम असलहा खरीदेंगे, चाहे हमको भूखा रहना पड़े, पुख्ता मकानों के बजाय खेमों में रहना पड़े, खुद को ताकतवर बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे और फातेह होने का एजाज हासिल करेंगे। कितनी बड़ी बात। हमारे दुश्मनों ने, इस्लाम के दुश्मनों ने, हमारे दीन के दुश्मनों ने अल्लाह के रसूल सल्लम की सीरत से नसीहत हासिल की, तालीमात पर अमल किया और आज वो मजबूत हो गए। और हमने अल्लाह के रसूल की सीरत को छोड़ा, आज हम बेबस और लाचार मजबूर हैं। 57 इस्लामी ममालिक होते हुए भी आज हम खुद अपने फैसले नहीं कर सकते, इस पोजीशन में नहीं है कि खुद अपने मामलात का फैसला हम कर लें। कैसी मजबूरी है, कैसी बेकसी है। दुनिया के बेहतरीन वसाइल होने के बावजूद हुर्मुज का तो आपने देखा, अल्लाह ने कितनी बड़ी दौलत से नवाजा है। एक हुर्मुज को कि अगर आप उसको बंद कर ले, पूरी दुनिया पर उसके असरात पड़ते हैं। ऐसे कितने वसाइल से अल्लाह ने, दुनिया के बेहतरीन वसाइल जो हैं वो मुस्लिम ममालिक के खित्ते में हैं, मगर उसके बावजूद हम मजबूर हैं। दूसरे हमारे फैसले करते हैं, उनके फैसलों पर हम जीते हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम खुशहाल जिंदगी से नहीं रोकता, खुशपोशी से नहीं रोकता, जीनत पसंदी से नहीं रोकता, दुनिया कमाने से नहीं रोकता। इस्लाम तो इससे रोकता है कि सारी चीजें ही हमारी जिंदगी का मकसद बन जाएं, दुनिया ही मकसद बन जाए, ऐश पसंदी ही मकसद बन जाए, ये हमारी जिंदगी का मकसद बन जाए। और अपने फर्ज से, अपनी जिम्मेदारियों से, अपने मिशन से, अपने पैगाम से, अपनी पोजीशन से हम गाफिल हो जाएं, आखिरत की जिंदगी से हम गाफिल हो जाएं, इससे इस्लाम रोकता है। इस्लाम तो कहता आप दुनिया कमाइए, आप मिलियनियर बनिए, आप बिलियनियर बनिए, हज़रत उमर की तरह, हज़रत उस्मान की तरह बनिए, आप बनिए, मगर आखिरत को याद रखिए, अपनी जिम्मेदारियां भी अदा कीजिए, अपने मिशन पर भी आपकी निगाह रहे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सादा तर जिंदगी अख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए।